والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. محترم بزرگوں، ہم اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پھر سے تفسیر کے سلسلے کا آغاز فرما رہے ہیں. دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود رائے اور تفسیر بن رائے سے میری حفاظت فرمائے، اور جو باتیں کہی جائے سنی جائے ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل یہ اللہ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا اور دنیا کے کسی انسان کا نہیں. اس لیے اس کلام کے اندر نہ کچھ زیادہ بڑھا سکتے نہ کچھ گھٹا سکتے. اگر کوئی اور کتاب ہوتی تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو ختم کرتے تھے، لیکن یہ کلامی الہی ہے. اس کے اندر زبر زیر پیش کو نہ بڑھانے کی اجازت ہے نہ گھٹانے کی، اور نہ قیامت تک اس کے اندر کچھ فرق آئے. قیامت تک کوئی چیز اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے. اللہ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے. آپ لوگوں کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے باتیں لکھاؤ گی اور نکلے گی انشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اور اخیر تک جہاں تک ہمارا یہ جو تفسیر کا پروگرام ہے جو 27ویں تک چلتا ہے وہاں تک بیٹھنے کی نیت کریں کہ اخیر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اندر، کہ 5-10 منٹ بھی آپ کے نامہ عمل کے اندر تو لی جائے گی کل قیامت کے لیے. اس کا بھی اللہ آپ کو اجر دے گا. جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے اس سال وہ سورہ اعراف. سورہ اعراف مکی صورتوں کے اندر سے ایک بہت بڑی صورت ہے. مکی صورتیں بے شمار ہیں جو بڑی بڑی صورتیں، ان بڑی بڑی صورتوں کے اندر سے ایک صورت ہے سورہ اعراف. 12 نمبر 8 اور سورہ نمبر 7 ہے. اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مرکزی مضمون ہے جس کو کہتے ہیں اجتماعی مضمون، جنرلی بات جس کے اندر کہی گئی، پوری صورت کا خلاصہ جو اس صورت کے اندر ایمانیات، عقائد، آخرت، جنت، جہنم، موت، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصے مختلف کچھ اور کچھ قوموں کے حالات، یہ ساری چیزوں کو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور سورہ اعراف کہتے ہیں بلند جگہ کو. اعراف کس کو کہا جاتا ہے؟ اونچی جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے. اس سورہ کی 46 اور 47ویں آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام اعراف کو ذکر کیا ہے. مقام اعراف کو ونادى اصحاب الاعراف جو آگے آئے گا انشاءاللہ سورہ اعراف کے اندر. اس مقام اعراف کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا. اعراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ کے اندر. اعراف جنت اور جہنم کے بیچ کے اندر ایک اونچا ٹیلا ہے. جنتیوں کو جہنم جو ہے جنت میں جانے سے پہلے وہاں رکھا جائے. جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے اس جگہ کے اوپر رکھا جائے گا. اس کو اعراف کہا جاتا ہے. اس کی تفسیر آگے آئے گی انشاءاللہ، اس وقت بیان کریں گے. لیکن یہ سورت کی مناسبت سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اس کا نام وجہ تسمیہ جس کو کہتے ہیں کہ نام رکھنے کی وجہ. سورہ اعراف نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی نسبت جو ہے اعراف جگہ سے جو اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے. اور اس سورت کے اندر 206 آیت ہے اور رکوع کے اعتبار سے 24 رکوع ہے اس آیت کے اندر. اور یہ سورت جو ہے مکہ المکرمہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے.
مکی صورتوں کے اندر، جیسے ہر سال میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی صورتیں، قرآن کریم کے اندر دو طرح کی صورتیں، کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتوں کا تعلق مدینہ سے یعنی مدنی صورتیں. تو یہ جو صورت ہے اس کے انشاءاللہ تفسیر کریں گے. یہ صورت جو ہے مکی صورتوں کے اندر سے ہے، اور مکی صورتیں بھی وہ جو بڑی ہیں اس کے اندر سے یہ ایک بڑی صورت ہے. سورہ اعراف، جیسے سورہ بقرہ بھی بہت بڑی ہے، سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، سورہ انعام ہے، اس کے بعد سورہ اعراف، یہ بھی بڑی صورتوں کے اندر سے، مکی صورتوں کے اندر سے. اس کا نزول جو ہے ہجرت سے پہلے ہوا ہے. ایک قاعدہ آپ یاد رکھیے، جہاں مکی صورتوں کا تذکرہ ہے اس کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ جن صورتوں کا نزول ہجرت سے قبل ہوا ہے، ہجرت سے پہلے ہوا ہے، مکہ المکرمہ کی زندگی کے اندر ہوا، جو 13 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات اور مشکلات سے بری ہوئی، جو آزمائشوں سے بری ہوئی، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی مکی صورتوں کے اندر، تکالیفیں، مصیبتیں، اس سے جو بھری ہوئی زندگی تھی مکی زندگی، اس زندگی کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرما جانے کے بعد مدینہ المنورہ جانے کے اندر، آپ جب جا چکے مدینہ المنورہ کے اندر، اس کے بعد جن صورتوں کا نزول ہوا اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، اس حروف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز فرمایا، شروعات فرمائی. اب جیسے گزشتہ سال میں جس سورت کی ہم نے تفسیر کی، جس سورہ آل عمران، اس کے آگے بھی الف لام میم تھا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا، پھر بھی اس موقع کے اوپر بیان کر دیتے ہیں کہ الف لام میم صاد یہ جو ہے حروف مقطعات کے اندر سے. قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز، کیا افتتاح، شروعات جو ہے ایک دو حروف سے ہوتی ہے. کہ کوئی صورت ایسی جس کی شروعات ایک حروف سے ہوتی ہے، جیسے قاف، نون وغیرہ وغیرہ. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز 3 حروف سے ہوتا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز 2 حروف سے ہوتا ہے، جیسے حامیم. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز 4 حروف سے ہوتا ہے، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد. اور 2-3 جو صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز 5 حروف سے ہوتا ہے، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد. یہ جتنے حروف جو شروع کے اندر آتے ہیں، صورتوں کے شروع کے اندر، اوائل کے اندر آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، اور نہ کوئی اس کو مفسر نے بیان کیا. اس کو کسی مفسر نے نہ بیان کیا ہے، نہ کسی تفسیر کی کتابوں کے اندر، چاہے وہ اردو والی تفسیر ہو چاہے عربی والی تفسیر ہو، کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو اس کا نہ ترجمہ ملے گا نہ اس کی تفسیر ملے گی. اور جو علماء کرام، محققین، مفسرین عربی کتابوں کے اندر اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں مختصر الفاظ کے اندر، اس کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے واللہ اعلم بمرادہ بذلک. اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ اس کی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس کی مراد کو، اس کے مطلب کو، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بعض محققین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ کی راز کی بات ہے. کون سی بات ہے؟ جس میں اشارے کیے گئے. بعض چیزیں عاشق اور معشوق کے بیچ کے اندر اشاروں والی ہوتی ہے، جس کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے. عام لوگ اس کو الف سے اللہ نے کیا اشارہ کیا یہ اللہ کا محبوب جانتا ہے. لام سے اللہ نے کیا اشارہ کیا یہ اللہ کا محبوب جانتا ہے. میم سے اللہ نے کیا اشارہ کیا یہ اللہ کا محبوب جانتا ہے. صاد سے اللہ نے کیا اشارہ کیا ہے اور کیا بات کہی ہے یہ اللہ کا محبوب جانتا ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. میان عاشق و معشوق رمسیس کرامت و کاتبین را ہم خبر میں سے. عاشق و معشوق کے بیچ کے اندر بعض اشارے ایسے ہوتے ہیں اس کو کرامت اور کاتبین بھی سمجھ نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا عاشق سامنے بیٹھا ہے, میں اس کو ایسے کٹ ماروں گا, آپ کیا سمجھیں گے, کیا کہو گے؟ لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ باہر ڈرنے کی بات ہے کہ مل نہیں. ایسے اشارے ہوتے ہیں بعض جو اڑوس پڑوس والے نہیں سمجھتے, لیکن جس کو اشارہ کیا گیا ہے, جس سے کہا جا رہا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. آپ یہی سمجھیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ جس بارے میں قرآن خاموش ہے تم بھی خاموش رہو. اس میں رائے داخل کرنے کی کوشش مت کرو کہ الف سے اللہ ہے, لام سے جبرائیل ہے, میم سے محمد ہے. اس نے بھی کہا یہ غلط ہے, بالکل غلط. اس کی کوئی تفسیر ہی نہیں ہے, کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. واللہ اعلم بمرادہ بذلک, اللہ اس کی مراد کو سب سے بہتر جانتا ہے. بس یہ کہہ کر ہم خاموش ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ جہاں بھی حروف آئیں گے شروعات کے اندر حروف مقطعات, قاف آیا شروع کے اندر, نون, کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کو؟ نون سے کون مراد ہے؟ صرف نون, اور اس کے اوپر بھی مد لگا ہوا. خالی مد کے قاعدے ہمیں پتا ہے, اور علماء سے پوچھو کہ مد متصل, مد منفصل, مد لازم, مد کلم مشقل, کلم مخفف, اتنے سارے مد آتے. ابھی نون کے اوپر جو مد آیا ہے اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کون سا قاعدہ لاگو پڑے گا؟ قاف کے اوپر مد آیا ہے, کون سا قاعدہ لاگو پڑے گا؟ اور کیوں اللہ نے رکھا ہے یہ؟ نہ میں سمجھ سکتا ہوں, نہ آپ سمجھ سکتے ہیں, اور نہ دنیا کا کوئی انسان اس کو سمجھا سکتا. دنیا کا کوئی انسان اس کو نہیں سمجھا سکتا. اس کا تعلق غیب سے ہے, جس کو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. جو خاص بات ہے, جو خاص بات ہے, جس کا القاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر کیا ہے, جو آپ تک ہی محدود ہے, اس سے امت کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول تک ان حروف کا تعلق محدود ہے, امت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. الف لام میم صاد, اس کی یہ دو تفسیر ہو گئی مختصر. آگے اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک, یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف, فلا یکن فی صدرک حرج, چنانچہ آپ کے دل کے اندر اس کی وجہ سے, آپ کے دل کے اندر اس کی وجہ سے کوئی کجی محسوس نہ ہونی چاہیے. لتنذر بہ, اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے. وذکریٰ للمؤمنین, اور اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ ترجمہ ہوا اس کا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی طرف نازل کیا ہے, آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کو. اور اس کا نزول کس طریقے سے ہوا اس تفسیر کے اندر مجھے نہیں جانا, تو مختصر یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے, اور نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ اپنے دل کے اندر کچھ کجی کا مطلب ہوتا ہے کہ پریشانی, کجی کا مطلب پریشانی محسوس کرے. اس کی جو ایک تفسیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا ہے کہ فلا یکن فی صدرک حرج, آپ اپنے دل کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہ کریں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے آپ حرج کے اندر پڑ گئے یا تکلیف کے اندر پڑ گئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے, جب قرآن سنانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے, اخبار دینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے, کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا. کوئی آپ کی بات کو مانتا تھا, کوئی ٹھکرا دیتا تھا. ٹھکرا دینے کی وجہ سے آپ کو گرا محسوس ہوتا تھا, تکلیف ہوتی, آپ دل ہی دل کے اندر رویا کرتے, دل ہی دل کے اندر رویا کرتے تھے کہ میں اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں اور یہ انکار کر رہا اور یہ قبول نہیں کر رہا ہے. اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی, دکھ ہوتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے اس لیے نہیں کہ آپ دل کے اندر تکلیف کو محسوس کریں, آپ اپنے دل کے اندر حرج محسوس کریں, تکلیف محسوس کریں. آپ کا کام ہے لوگوں تک دعوت کو پہنچانا. آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک دین کی تبلیغ کرنا, دعوت کو پہنچانا. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے, منوانا آپ کی ذمہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منوانا, کسی کو تھوپ دینا زبردستی کہ بھائی ماننا ہی پڑے گا,
کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس تک دین کی دعوت کو پہنچا دیں، حق بات اس کے پاس پہنچا دے، قرآن اس کے پاس پہنچا دے. پھر آپ جو ہے بری ذمہ، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. اب آپ دل کے اندر یہ تکلیف اور بوجھ لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری بات نہیں مان رہا ہے. پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن زیرا بھی، اور یہ اس لیے ہم نے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈراتے رہے. یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا. نذیر بشیر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈرانے والے بھی تھے اور آپ بشارت دینے والے بھی تھے. مبشرا و نذیرا، بعض جگہ پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ بشارت دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی، جنت کی خوشخبری سنانے والے بھی اور جہنم کے عذابات سے ڈرانے والے بھی. یہ دونوں صفات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو اللہ نے فرمایا کتاب انزل الیک، اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو اس کی آیات کے ذریعے سے آپ ان کو ڈرائیں، ان کو جو ہے سمجھائیں کہ جہنم کیا ہے، اللہ کا عذاب کیا ہے اور آخرت کیا ہے. ان ساری چیزوں سے ان کو ڈرائے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان والے، ان کو زیادہ جو ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ایمان والے نصیحت قبول کر لیں گے. ایمان والے لوگ، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والے لوگ نصیحت قبول کر لیں گے. لیکن آپ کو ڈراتے رہنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنا ہے. آپ کو جو ہے دل کے اندر کجی، تکلیف، گھنا، بار، بوجھ محسوس نہیں کرنا کہ میری بات نہیں مانتے تو مجھے تک حالانکہ تکلیف ہونی چاہیے. لیکن اللہ دلاسا دے رہا ہے، اور وہ تکلیف جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی، قیامت تک پوری امت کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے، اور جو تکلیف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر تھی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ہم اگر کسی کو نماز کی دعوت دیں، جسے ہم دشت کے اندر نکلے، نماز کی دعوت دی کسی کو، اور اگر اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے دل کے اوپر تھوڑی گرا محسوس ہوگا، تکلیف محسوس ہوگی کہ یار میری بات کا انکار کر دیا، کیا سمجھتا ہے، میری بات کا انکار کر دیا، اس ٹھکرا دیا میری بات کو. بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں آپ کو؟ لیکن آپ تو امتی ہے، آپ کیا ہے؟ امتی ہے، اور وہ ہمارے نبی ہے جس کے اوپر پوری امت کی ذمہ داری، وہ نبی ہے جس کے اوپر پوری امت کی ذمہ داری ہے. تو سوچو اگر اس کے سامنے کوئی انکار کر دے تو اس کے دل کے اوپر کیا گزرے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دلاسا دے رہا ہے کہ آپ کو جو ہے چھوٹا دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے اپنا کام کرتے رہے. آپ کیا کریں؟ اپنا کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے، اور ایمان والے جو ہوں گے جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اب یہ جو آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اگلی آیت کے اندر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، اس آیت کے اندر لوگوں کو حکم دیا گیا. اگلی آیت کے اندر رسول سے خطاب کیا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈراؤ. آپ کیا کرو؟ لوگوں کو ڈراؤ. ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، آپ کا کام یہ کہ لتنذر بھی، لوگوں کو ڈراتے رہو. یہ نبی کو اپنا کام سمجھا دیا. اب آگے اللہ لوگوں کو اپنا کام سمجھا رہا. اب تمہارا کام کیا؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے رسول کے ذریعے سے، اس کا اتباع کرو، اس کو مان لو. اس کو کیا کرو؟ تم اتبعوا، مانو، اس کے پیچھے چلو. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کتاب انزل الیک، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو اس کا اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور من دونه مطلب اللہ کو چھوڑ کر، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسری کسی رفقا کو اس میں شریک نہ کرو اور اس کا اتباع نہ کرو. اولیاء مطلب، اولیاء سے مراد یہاں
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو تھے ان کا جو زیادہ تر بھروسہ جو تھا وہ کاہنوں اور نجومیوں کے اوپر تھا. اس کے اوپر کرتے تھے یہ لوگ؟ کاہنوں کے اوپر، نجومیوں کے اوپر، بھوشیاوانی کرنے والوں کے اوپر. کیسے لوگ؟ تو بھوشیاوانی کرنے والے ہو، نجومی قسم کے کہ بھائی اتنی بارش ہوگی. جیسے ہمارے بھی یہ کون سا پٹیل یہ جو بارش کی آگاہی دیتا ہے امبارہ، کیسے لوگ پہلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اس کو نجومی اور کاہن ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے آگاہی دیا کرتے تھے کہ بھئی 2024 میں ایسا ہوگا، 2025 میں ایسا ہوگا، 2026 میں ایسا ہوگا، اور انہی کا یہ لوگ اتباع کرتے تھے، اسی کو اپنا خدا مانتے تھے کہ بھئی اس نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، اس نے جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ 25 تاریخ کو بارش آئے گی تو کیا آئے گی، اور آئے گا تو کیا آئے گا. اسی طریقے سے ان کے بھی ایسے عقائد تھے کہ اگر ان نجومیوں نے، کاہنوں نے کوئی بات کہہ دی بس وہ پتھر کی لکیروں ہو کر رہے گا. تو اس بات کی بھی اللہ نے نفی فرما دی، اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ دوست سمجھتے ہو، اپنا ولی بناتے ہو، اپنا رفیق سمجھتے ہو، کہ ان کا اتباع نہ کرو، ان کو چھوڑ دو. اتباع کس کا کرو؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا اتباع کرو. جو لوگوں کی طرف سے ہے، کائنوں کی طرف سے، ان نجومیوں کی طرف سے، اس کا اتباع نہ کرو. یہ لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو مانیں اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ہم ان باتوں پر یقین کریں، ان باتوں کو مانیں، اس کا تعلق شریعت سے ہو، اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو، اس کا تعلق پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو، اور جس کا تعلق غیر اللہ سے ہو. ایک بات اگر کوئی ماہرین فلکیات اگر کوئی بات کہتا ہے تو دل کھول کر اس کے اوپر یقین نہیں کر لینا کہ بھائی اس نے کہا ہے وہی ہوگا. اسی کے بعض لوگ یقین کر بیٹھے کہ بھائی 2035 میں قیامت آ ہی جائے گی، اور لوگوں نے میسج چلا دیے موبائلوں کے اندر، واٹس ایپ کے اندر کہ 2000 کسی نے کہا کہ 2040 تک دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی کیا 2045 تک دنیا ختم ہو جائے گی. بھائی اس کا علم نبی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے، تیرے اور میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کا علم نبی کے پاس نہیں ہے اور ولیوں کے پاس نہیں ہے. ولیوں کے لیے بہت دور کی بات ہے، خود اللہ کے نبی کے پاس نہیں. کس کے پاس نہیں ہے؟ خود جو اس کائنات کی وجہ ہے پیدا ہونے کی، جس کے صدقے دوفیر میں اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی قیامت کا علم نہیں ہے، لیکن آپ نے نشانیاں بتائی کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح نے فرمایا، میں اور قیامت اس طریقے سے کب آ جائے کوئی نتیجے، کوئی تیزی اس کا ٹائم نہیں ہے، اس طریقے سے کہ بہت جلد آنے والی ہے. لیکن پرفیکٹ ٹائم بتا دینا، پرفیکٹ ٹائم بتا دینا، پرفیکٹ سال بتا دینا، اور پرفیکٹ دن بتا دینا کہ اسی دن آئے گی، اسی سال کے اندر آئے گی، کہ یہ سب سے بڑی شرکیہ بات ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان والی بات ہے کہ جس کا علم رسول کے پاس نہیں ہے، آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کا علم میرے پاس ہے، کہ رسول سے بڑھ کر، میں رسول سے بھی بڑھ کر ہوں، میں خدا ہوں. مطلب جو علم خدا کے پاس ہے وہی علم میرے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. تو ہمیں بھی یہ قرآن کی نصیحت ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ہم ان باتوں کا اتباع کریں، ان باتوں کو مانیں جس کا تعلق انزل الیکم من ربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہو، اللہ کے کلام سے ہو، شریعت سے ہو، سنت سے ہو. اور ان باتوں کو نہ مانیں اس کا تعلق لوگوں کی ذات سے ہو، اس میں تحقیق ضروری ہے. قلیلا ما تذکرون، آگے اللہ فرماتے کہ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. ایسا طبقہ ہر زمانے کے اندر بہت تھوڑا رہتا، ہر زمانے کے اندر. قیامت تک ایسے لوگ قلیلا ما تذکرون، قلیل ہی ملیں گے آپ کو جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہو. نصیحت کرنا بہت آسان، نصیحت کرنا بہت آسان ہے، لیکن نصیحت کو قبول کرنا یہ دل کے اوپر گرا گزرتا ہے. کہ ایک آدمی چھوٹے بچے کی بات میں مان لوں، میں کہاں وہ کہاں،
اگر کوئی چھوٹا آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے کہ مولانا اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے، تو مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہوگا کہ میں اس کی بات کیوں مانوں گا. حق ہے تو مان لینی چاہیے. اگر وہ بات حق ہے تو حق بات کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا. اگر بات حق ہے تو پھر وہاں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، بات حق ہونی چاہیے. لیکن ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر قلیلا ما تذکرون، ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ بہت تھوڑے ہی ملیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے انشاءاللہ کل بیان ملیں گے. مکمل 3 آیتیں ہوئی ہیں، آگے انشاءاللہ 4تھی آیت سے شروع کریں گے. سبحان